آج آپ کو بیسک فائنینس کا ایک سمپل سا فارمولا بتاتا ہوں. اگر وہ فارمولا آپ نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. ہمارے ملک میں لوگ ڈاکٹرز، انجینئرز یا لائرز تو بن جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پیسوں کی تو سب کنفیوز ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ہمیں میتھس، فزکس، کیمسٹری تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن بیسک فائنینس نہیں سکھائی جاتی. اسی لیے لوگ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن اسے سنبھال نہیں پاتے. السلام علیکم، میں ہوں راجہ حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لرن فائنینس ود راجہ حماد، جہاں آپ کو ملے فائنینشیل نالج بہت آسانی سے. تو آج آپ سیکھنے والے ہیں بیسک فائنینس کی ایک نئی اسٹریٹجی فارمولا کے تھرو، جو اگر کہ آپ نے اپنی لائف میں اپلائی کر دی تو آپ کی لائف یقیناً بدل جائے گی. تو چلیے آج میں آپ کو ایک ایسا فارمولا بتاتا ہوں جو آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو پیسے کی وجہ سے اپنی لائف میں کبھی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. تو فارمولا بہت سمپل ہے. کیا آپ کو بتا دوں فارمولا؟ فارمولا ہے انکم مائنس انویسٹمنٹ از اکول ٹو ایکسپینسز. اب مجھے بتائیے، کیا آپ یہی کرتے تھے؟ کیا آپ اپنی انکم میں سے پہلے انویسٹمنٹ کو نکال کر دین ایکسپینسز کرتے تھے، یا پھر آپ اس کا الٹا کرتے تھے، جو کہ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ انکم مائنس ایکسپینسز از اکول ٹو انویسٹمنٹ، کہ انکم میں سے پہلے ایکسپینسز کو نکالتے، ایکسپینسز کرتے، خرچ کرتے، دین اس کے بعد جو بچتا اسے انویسٹ کرتے. لیکن میرے اکارڈنگلی اصل میں آپ کی کمائی کا سب سے پہلا حق انویسٹمنٹس کو ہوتا ہے. اگر کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کو پیسے کی وجہ سے آپ کی لائف میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کہ آپ ایکسپینسز کو پہلا حق دیں گے تو پیسہ آپ سے دور بھاگے گا. آن ادر سائڈ آپ اگر کہ انویسٹمنٹس کو پہلا حق دیں گے تو پیسہ آپ کے پیچھے بھاگے گا. اس بات کو غور سے سمجھیے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کہ آپ اسے سمجھ گئے تو آپ کی لائف یقیناً بدل جائے گی. چلیں اسی پوائنٹ کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. دو لوگ ہیں، دونوں مہینے کا 50,000 روپے کماتے ہیں. ایک وہ فارمولا اپلائی کرتا ہے جس میں وہ پہلے خرچ کرتا ہے اور بعد میں دیکھتا ہے کہ بچا کیا. آن ادر سائڈ دوسرا بندہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے اور اپنی انکم کا 10% انویسٹمنٹ کے لیے نکال دیتا ہے، اینڈ دین پھر وہ اپنے ایکسپینسز کو اس کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتا ہے. آفٹر 6 months پہلا بندہ جس نے انکم میں سے ایکسپینسز کو نکالا تھا، اس کے پاس 6 مہینے بعد صرف بلز ہیں. اینڈ آن ادر سائڈ وہ بندہ جس نے انویسٹمنٹ انکم میں سے نکالی پہلے اور دین ایکسپینسز کو ایڈجسٹ کیا، تو اب 6 مہینے بعد اس کے پاس انویسٹمنٹس ہیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہے، اس کی انویسٹمنٹس کو، اس کے ایسٹس کو انکریز کر رہی ہے. تو یہی فرق ہے مائنڈ سیٹ کا اینڈ فارمولا کا. اب آپ بتائیں کہ آپ ان دونوں میں سے کون سے گروپ میں فال کرتے ہیں. کیا آپ انکم مائنس انویسٹمنٹ والے گروپ میں ہیں اور انکم مائنس ایکسپینسز والے گروپ میں ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کون سا فارمولا اپلائی کرتے ہیں اپنی لائف میں. اور اگر کہ آپ وہ فارمولا اپلائی کرتے ہیں جس میں انکم مائنس ایکسپینسز ہوتے ہیں تو ابھی سے سٹارٹ کریں، نیکسٹ منتھ سے اسی فارمولے کو اپلائی کریں کہ انکم مائنس انویسٹمنٹ از اکول ٹو ایکسپینسز، اور 6 مہینے بعد فرق خود دیکھیں. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو فار ایگزامپل کوئی مسئلہ ہوا ہے، ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے اور کہتا ہے 3 مہینے یا 6 مہینے بعد آ جائیں. تو آپ کو بھی میں یہی بولتا ہوں کہ 6 مہینے بعد فرق دیکھیے گا. آپ کے پاس ایک
چھوٹی بے شک ہو بٹ چھوٹی سی انویسٹمنٹ ضرور ہوگی. اور آن ادر سائڈ اس کو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایٹ لیسٹ ایمرجنسی فنڈ ضرور کریٹ ہو چکا ہوگا. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی فائنینشیل ٹپس اینڈ فائنینشیل نالج آپ سے مس نہ ہو سکے. اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.